آج کے مسلمان اور آج کے حالات کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جو واقعات نظروں سے گزر رہے ہیں وہ اظہر من الشمس ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اقلیتوں یعنی خصوصاً مسلمانان ہند پر جن مظالم کو اڑھایا جا رہا ہے اور ایک کمزور بے بس مسلمان پر جس تانا شاہی کو داغا جا رہا ہے، ان سب واقعات اور شاہدات سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے ممبئی ٹرین کا دل دہلانے والا واقعہ، بعد میں امام حافظ محمد سعد صاحب کا بے دردی سے کیا ہوا قتل، اس کے بعد قیامہ میوات نوح کا وہ بے دردانہ سبق، مزید 700 کروڑ کو زمین بوس کر دینے کے پس منظر، بنت ہوا کی چیخ و پکار، بل بلاتے بچے اور بچیاں، ملزموں کے چہروں پر دکھائی دینے والے آنسو، اقتدار پر بیٹھے اندھے حکمران، ضمیر بیچ کر فرقہ پرستی کو خریدنے والے جانور، انسانیت ان سے خالی وہ ملعون، وہ کمینے، نالائق اور فساد زدے ٹولے جو آج کھلے عام گھوم رہے ہیں، ہاتھوں میں دھاردار ہتھیار، بندوقیں اور ننگی تلواریں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ان کو چھوڑا گیا ہے، ان کو مسلط کیا گیا ہے، ان کی لگام کو ڈھیل دی گئی ہے، جو نہتے کمزور اور بے بس انسان پر زور آور بھر ہو رہے ہیں، جو سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، ایک بے خبر اور نہتے مسلمان پر اچانک حملہ آور ہو کر اپنے آپ کو جوان مردی کا تمغہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو جوان مردی کہہ رہے ہیں، جن کے حالات و کردار سے ہمیشہ بزدلی ثابت ہوئی ہے، جو بزدل تھے، بزدل ہیں اور بزدل رہی رہیں گے۔ اب وقت آن پڑا ہے دعا کے ساتھ عملی میدان میں سبقت کی جائے، اس لیے کہ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پڑی ہو، سجدوں میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ ظلم و بربریت میں ہونے والے مظالم کو روک لگائی جائے، مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والے پنجوں کو مروڑ دی جائے، مسلمانوں کے خلاف بڑھنے والے ہاتھوں کو گٹوں سے الگ کر دیا جائے، ان کی طرف سے ہونے والے ظلم کا فقدان کیا جائے، دو ٹوک اور منہ توڑ جواب دیا جائے، اپنے ذہنوں کو مستعد کیا جائے اور چند لوگوں کو چھوڑ کر ان کو الگ کیا جائے۔ ان تک کا اندر خانہ مشن اور منشا یہی ہے کہ مسلمان کو کمزور کیا جائے، ان کی ووٹوں کا استعمال کیا جائے، ان کو اقتدار پر نہ بیٹھنے دیا جائے۔ یہی سازشیں اور خباثتیں ان کے ذہن کا حصہ ہیں، اسی لیے خدا را اب وقت آپ پہنچا ہے، لاپرواہی میں وقت نہ گزاریں، سنبھلنے کی کوشش کریں، ضرورت ہے اور وقت کا تقاضا ہے۔ ہمیں شریعت اسلام یہی تعلیم دیتی ہے، مظلومانہ زندگی سے ہم کو دور رکھا گیا ہے، مظلوم بن کر زندگی گزارنے روا نہیں سمجھا گیا۔ کھڑے ہوں، ہوش کے ناخن لیں، شیر مسرور ٹیپو سلطان کا وہ کلام یاد رکھیں، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کی خصوصاً مسلمانان ان کی حفاظت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اگر یہ تحریر آپ کو پسند آئے، اگر یہ تحریر آپ سنیں تو لازمی ہے کہ آگے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ ڈھالیں اور اپنے آپ 5 وقت نماز کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اور ہمارے اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔